بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابتدا ہے رب کریم کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے. درود و سلام نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اولاد پر. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فروخ شراز. ٹرانسپیرنٹ پراپرٹیز کے پلیٹ فارم سے ایک دفعہ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ناظرین، ہماری آج کی اس ویڈیو کا ٹاپک جو ہے یہ آپ کو کچھ چیزیں ہم نے انفارم کرنی ہے. میں نے اس سے پہلے بھی اپنی کئی ایک ویڈیوز بنائی ہیں جس میں نے اس چیز کا ذکر کیا تھا کہ بلو ورڈ سٹی کے وہ کسٹمرز جنہوں نے پلاٹ خریدے یا فائل خریدی اور اس کے بعد ڈاؤن پیمنٹ کروائی جمع یا 1 2 3 مطلب انسٹالمنٹ کروائی ہیں اور اس کے بعد انہوں نے انسٹالمنٹ جو ہے وہ ڈپازٹ کروانا بند کر دی. اب ان کے ساتھ کمپنی کیا کرنے جا رہی ہے یہ ہم پوری ڈیٹیل میں آج بات کریں گے. اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک تو لیجر کے اوپر دکھائیں گے کہ جو کسٹمرز جن کی پیمنٹس شارٹ ہیں، اسپیشلی جرنل بلاک کی بات کر رہا ہوں. اوورسیز بلاک میں ابھی فی الحال جو ہے وہ سرچارج لگنا شروع نہیں ہوا کیونکہ اوورسیز بلاک جو ہے وہ بعد میں لانچ ہوا تھا، اس وجہ سے ابھی اس کے اوپر سرچارج نہیں لگ رہا. لیکن جو جنرل بلاک ہے، کیونکہ جنرل بلاک کی بکنگ جو ہے وہ کافی پرانی ہے، 2017 میں بھی بکنگ ہوئی تھی اس کی، 2018 2019 2020 اور اب 2021 آ گیا ہے. تو بہت سارے ایسے کسٹمرز ہیں، بہت سارے ایسے کلائنٹس ہیں جن کی شارٹیج ہے اور اس وجہ سے اب ان کے لیجرز میں سرچارج جو ہے وہ شو ہونا شروع ہو گیا ہے. ایک چیز تو ہم آپ کو یہ دکھائیں گے، میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو اسکرین کے اوپر جو ہے وہ لیجر بھی دکھا سکوں تاکہ آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں کہ جو اس وقت بلو ورڈ سٹی کے جو لیجرز ہیں ان میں آپ کو سرچارج لگنا شروع ہو گیا ہے. تو اس سے پہلے کہ یہ سرچارج زیادہ بنتا جائے، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ کی جتنی بھی پیمنٹس ڈیو ہیں آپ ان کو کلیئر کرنا شروع کر دیں. کیوں؟ اس وجہ سے دیکھیں سرچارج لگنے کی کیا ریزنز ہوتی ہیں. سرچارج لگنے کی ریزنز ہوتی یہ ہے کہ آپ نے 2017 یا 2018 میں جب آپ نے فائل بک کروائی تھی تو آپ کو اس ریٹ کے مطابق، اس وقت کے مطابق جو زمینیں خریدی گئی تھی اس کے مطابق آپ کو ریٹ چارج ہوا تھا. اب جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے ظاہری بات ہے زمینیں مہنگی ہوتی جا رہی ہیں، اس کی پرچیز پرائس بڑھتی جا رہی ہے. اب یہ کمپنی کے لیے، سوسائٹی کے لیے یہ پاسبل نہیں ہے کہ آپ کی بکنگ جو ہے فار ایگزامپل 7 لاکھ روپیہ 5 مرلہ کی بکنگ ہوئی ہے، 5 مرلہ کی 8 لاکھ روپے میں بھی بکنگ ہوئی ہے. تو یہ کمپنی کے لیے پاسبل نہیں ہے کہ آپ نے 70,000 یا 80,000 روپے اگر ڈاؤن پیمنٹ جمع کروائی ہے اس کے بعد کچھ بھی آپ کمپنی کو نہ دیں اور کمپنی آپ کو زمینیں بھی پرچیز کر کے دے اور آپ کو ڈیلیوری بھی دے اور آپ اس کی انسٹالمنٹ بھی نہ دیں. ایسا پاسبل نہیں ہے. یہ کوئی بھی پروجیکٹ اس طرح سے ڈیلیور نہیں ہو سکتا. تو پروجیکٹ کی ڈیلیوری کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ انسٹالمنٹس پے کی جائیں. دوسری بات یہ ہے کہ سوسائٹی انہی بندوں کو، انہی کسٹمرز کو، انہی کلائنٹس کو ابلائز کرے گی، انہی لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرے گی جو لوگ اپنی انسٹالمنٹ دے رہے ہیں. ظاہری بات ہے جو لوگ کمپنی کے ساتھ فیئر ہو کے چلیں گے کمپنی بھی ان کو ڈیلیوری دے گی. جو کمپنی کو انسٹالمنٹس نہیں دیں گے ان کا کرائٹیریا میٹ نہیں ہوگا بیلٹنگ میں آنے کے لیے، اس لیے ان کو پلاٹ کے نمبرز اسائن نہیں ہوں گے. تو یہ آپ لوگوں کے لیے نقصان دہ چیز ہے. یا تو میں نے، کیونکہ اپنی پریویس ویڈیوز میں بھی میں کہتا ہوتا ہوں کہ یا تو آپ فائل خریدیں نہیں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو ٹرسٹ نہیں ہے بلو ورڈ سٹی کے اوپر، آپ خریدیں نہیں. اور اگر آپ نے ٹرسٹ کیا ہے تو پھر صرف ڈاؤن پیمنٹ کی حد تک ٹرسٹ کیوں کیا ہے، پھر اس کے بعد بھی اس کی انسٹالمنٹ پے کر دیں. کیونکہ صرف اگر آپ نے ڈاؤن پیمنٹ کی حد تک ٹرسٹ کیا ہے اور صرف ڈاؤن پیمنٹ پے کر کے اس کے بعد آپ نے فائل اپنی جو ہے سنبھال کے رکھ لی اپنے پاس، اس کے بعد آپ نے انسٹالمنٹس نہیں دی اور یہ سوچا کہ یار دیکھیں گے جب یہ ڈیلیوری کی طرف جانا شروع ہو جائیں گے تو پھر اس کے بعد ہم جا کے اس کی انسٹالمنٹس دیں گے، تو جب آپ اس وقت کا انتظار کریں گے کہ جی جب یہ ڈیلیوری دیں گے تو ہم اس وقت انسٹالمنٹ دیں گے، تو پھر ظاہری بات ہے کہ جو آپ کی زمین کی قیمتوں میں جو پرچیز پرائس میں جو ڈیفرنس ہے یہ کمپنی پھر چارج کرے گی. یہ سرچارج کی صورت میں چارج ہوگا. دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ناظرین ایک چیز یاد رکھیے گا کہ اگر آپ نے ایک دفعہ ٹرسٹ کر لیا تو پھر آپ 100% ٹرسٹ رکھیں. میرا ابھی تک کا جو ایکسپیرینس ہے وہ یہ ہے کہ میں نے ابھی تک جتنا کام کیا ہے بلو ورڈ سٹی کے ساتھ مجھے اس میں کوئی نیگیٹو چیز نظر نہیں آئی. زمینیں ان کے پاس موجود ہیں، لینڈ کے اوپر ڈیولپمنٹ دن رات یہ لوگ کر رہے ہیں،
پلانز ان کے زبردست ہیں. اس کے اوپر ایگزیکیوشن کا کام بھی سٹارٹ ہو چکا ہوا ہے, جس میں ہم نے پریویس ویڈیوز میں بھی آپ کو دکھایا. واٹر تھیم پارک کے اوپر جو ہے ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. اس کے علاوہ وہاں پہ جو برج العرب ہے اس کے اوپر ڈیولپمنٹ کا کام جاری ہے. آپ روڈ نیٹ ورک دیکھ لیں, آپ سیوریج دیکھ لیں, آپ سٹریٹ لائٹس دیکھ لیں. اس کے علاوہ آپ وہاں پہ اسکول دیکھ لیں, کالج دیکھ لیں. اس کے علاوہ پلازاز دیکھ لیں, وہاں پہ اس کی ڈیولپمنٹ کا کام سٹارٹ ہو گیا ہے. وہاں پہ آپ سرین ولاز کو دیکھ لیں, وہاں پہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. مطلب کسی بھی سائٹ پہ میں نہیں سمجھتا کہ کسی بھی سائٹ کے اوپر ڈیولپمنٹ یا لینڈ کی وجہ سے کوئی پرابلم ہے ان کو. اس کے علاوہ جنرل بلاک کی پہلی بیلٹنگ ہو چکی ہے, اوورسیز بلاک کی پہلی بیلٹنگ ہو چکی ہے, اب دوسری بیلٹنگ کی طرف موو کر رہی ہے سوسائٹی. تو چیزیں بہت پازیٹیو ہیں. ماس بھائی ایک چیز کے کہ جی ان کا جو ہے این او سی وہ ابھی انڈر پروسیس ہے, وہ ظاہری بات ہے اٹ ول ٹیک ٹائم. یہ ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ جو میں یہ کہتا ہوں کہ بہت جلدی جلدی ہو جاتی ہیں, سم ٹائم یہ ٹائم لے جاتی ہیں چیزیں. میں اس کی ایگزامپلس بارہا پہلے بھی کوٹ کر چکا ہوں, مزید اس کو کوٹ نہیں کروں گا. تو آپ لوگوں سے گزارش یہ ہے کہ آپ اپنی انسٹالمنٹس جو ہے ان کو پے کرنا شروع کر دیں. اسپیشلی جنرل بلاک کے اوپر سرچارج لگنا شروع ہو گیا ہوا ہے. اوورسیز پہ ابھی لگنا شروع نہیں ہوا, لیکن موسٹ پروبیبلی اوورسیز بلاک کے اوپر بھی یہ چیز امپلیمنٹ ہوگی اگر شارٹیج ہوگی انسٹالمنٹس کی. تو اوورسیز بلاک میں ہمیشہ کی طرح میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے کوئی بھی انسٹالمنٹ پے کرنی ہے, انسٹالمنٹ پے کرنے سے پہلے ہمیں آپ کال کر لیں کہ جی میں اتنی انسٹالمنٹ پے کرنا چاہتا ہوں, آپ مجھے بتائیں کوئی آفر ہے. اگر کوئی آفر ہوگی ہم آپ کو بتا دیں گے, آپ کا فائدہ ہو جائے گا. آپ کم پیسے ادا کریں گے, آپ کی زیادہ ایڈجسٹمنٹ ہو جائے گی, تو یہ آپ کا فائدہ ہے اس میں. دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اسی موضوع کے اوپر ہی جب ہم نے سعد نذیر صاحب جو کہ چیئرمین ہیں بلو ورلڈ سٹی کے, ان سے جب ہم نے اس چیز کا ذکر کیا, اس چیز کا تذکرہ کیا, تو انہوں نے ایک بڑا ڈیٹیل میسج جو ہے وہ ہمیں بھیجا ہے. وہ میسج ہم آپ کے ساتھ بھی شیئر کریں گے تاکہ آپ لوگوں کو بھی بالکل کلیئر آئیڈیا ہو جائے کہ مینجمنٹ کن ڈائریکشنز میں سوچ رہی ہے. آئیے آپ کو ہم سعد نذیر صاحب کا میسج بھی سنواتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سرچارج کے حوالے سے آپ لوگوں کے ویریس لیول پہ کویسچن آنسرز چل رہے ہیں, تو اس حوالے سے میں کلیئرٹی آپ لوگوں کو لے آؤں. اور ایک چیز جو انڈرسٹینڈ کرنے والی ہے وہ آپ لوگوں کے سب کی انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے, اور رسپانسبلٹی کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے, اسپیشلی ریئلٹر کمیونٹی کی. دیکھیں, ایک چیز انڈرسٹینڈ کریں کہ پروجیکٹ 2017-18 سے اپنا کام کر رہا ہے, لینڈ پروکیورمنٹ کر رہا ہے, اور اس وقت جو ہم نے رجسٹریشن کا ریٹ انیشلی سٹارٹ کیا تھا, لیٹس سے اراؤنڈ جو 5 مرلہ کا پلاٹ تھا, اس وقت وی آفرڈ اٹ فار ایون مجھے یاد ہے کہ 6,25,000 کی بھی ہم نے کچھ رجسٹریشنز کی, پھر ہم نے 7 لاکھ کیا, پھر آہستہ آہستہ وہ ریٹ 8 لاکھ پہ ہوا. تو ایک کسٹمر یا کلائنٹ جس نے 2017 میں 6,25,000 یا 7 لاکھ والی, یا ایون بعد میں 2018 میں 8 لاکھ والی رجسٹریشن لی اور اپنی ڈاؤن پیمنٹ کر کے اپنی رجسٹریشن گھر پہ رکھ کے بیٹھ گئے وہ صاحب, اور بعد میں انہوں نے انسٹالمنٹس پے نہیں کی, تو نیچرلی اگر انہوں نے پیمنٹ ہی نہیں اپنی کی تو وہ لینڈ ان کے لیے ان ڈیٹس میں ادارے کی طرف سے ارینج کرنا بھی تو مشکل ہوگی نا, جس وقت انہوں نے اپنی پیمنٹ ہی نہیں آن ٹائم کی. تو اس سے زیادہ حق اس شخص کا بنتا ہے جس نے اپنی پیمنٹ آن ٹائم کی اور انسٹالمنٹس وہ اپنی پے کرتے رہے. تو لہٰذا جو فرسٹ پرائیورٹی ہوگی ڈیلیوری کی, وہ ان لوگوں کے لیے ہوگی جنہوں نے اپنی انسٹالمنٹس آن ٹائم پے کی اور کمپلیٹ کی, اور ایز پر پالیسی ہم ان کو بیلٹ میں انکلوڈ کرتے جا رہے ہیں, وہ جس مرضی بلاک میں ہوئی. میں نے صرف ایک ایگزامپل کے طور پہ جنرل بلاک کی بات کی ہے. سملرلی اب چونکہ ڈلیوری کا ٹائم قریب آ رہا ہے, تو جن لوگوں نے اپنی انسٹالمنٹس ٹائم پہ پے کی ان کو کمپنی کی پریفرنس ہوگی پہلے ڈلیوری دینے کی, اور جن لوگوں نے اپنی انسٹالمنٹس پہلے پے نہیں کی اور اب وہ دیکھ رہے ہیں کہ جی پروجیکٹ تو ڈلیور ہونے جا رہا ہے اور اب وہ فٹافٹ اپنی انسٹالمنٹس پے کر رہے ہیں, تو ان کو اپنا سرچارج, اپنا جرمانہ پے کرنا پڑے گا, کیونکہ ان کے لیے جو لینڈ کمپنی ارینج کر رہی ہے وہ نیچرلی آج کی ڈیٹ میں 3 سال بعد وہ مہنگے ریٹس پہ ارینج ہو رہی ہے. اور ایک کسٹمر نے اگر اپنے حصے کی پیمنٹ ہی نہیں تب کی, تو وہ آج کیسے ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ ہم آج کے ریٹس میں اس لینڈ کا ارینجمنٹ
اس کے لیے بیک ڈیٹ والے ریٹس پہ کر لیں. آج کا ارینجمنٹ آج کے پروکیورمنٹ ریٹس پہ ہوگا. جس ریٹ پہ آج زمین مل رہی ہے وہ آج ہم ارینج کریں گے تو اس پہ آج کے ریٹس لاگو ہوں گے نا. نیچرلی وہ افیکٹ اس کسٹمر تک جائے گا جس نے اپنی انسٹالمنٹس پے ہی نہیں کی. تو اس میں یہ بالکل ریسیپروکل ہے. ایک بندے کی ایک کسٹمر کی پرفارمنس از ریسیپروکل ٹو دا لینڈ اور دا پلاٹ جو وہ لے رہا ہے. اور جس کی کمپلیٹ ہوتی جائے گی پیمنٹ اس کو ہم انشاءاللہ ڈلیوری کی طرف لے کے جاتے جائیں گے. تو یہ بڑی سمپل سی سائنس ہے. اس پہ اپنے آپ کو بھی کلیئر رکھیں. ادارہ بھی آپ لوگوں سے ہی بنا ہوا ہے اور ادارے نے اگر ڈلیور کرنا ہے پروجیکٹ تو ادارے کو کچھ سخت فیصلے کرنے پڑیں گے پروجیکٹس کی سروائیول کے لیے. یہ آپ لوگوں کی سروائیول اور آپ لوگوں کی ڈلیوری کے لیے ہم تھوڑے سے سخت فیصلے بھی کر رہے ہیں. اس میں مینجمنٹ کا اور پروجیکٹ کا ساتھ دیں اور اس کو امپلیمنٹ کریں اور لوگوں کو اس پہ ایجوکیٹ کریں کہ خدا را اگر آپ ٹرسٹ نہیں کرتے بلو ورلڈ پہ تو بھائی آپ رجسٹر ہی نہ کریں نا, آپ باہر تشریف رکھیں. اور اگر آپ نے ایک دفعہ ٹرسٹ کرنے کا فیصلہ کر لیا تو پھر پورا آن بورڈ رہیں اور ساتھ چلیں. جو ہم پہ مشکلات آ رہی ہیں وہ آپ سب کے سامنے ہم فیس کر کے ہم لگے ہوئے چل رہے ہیں. لیکن اس میں یہ ریالٹی نہیں ہم مطلب یہ ریالٹی اوور لک نہیں کی جا سکتی کہ ایک کسٹمر کہے کہ جی میں نے ڈاؤن پیمنٹ کر کے رجسٹریشن کا آپ کو بس اتنا سا ٹرسٹ کیا تھا, باقی انسٹالمنٹ دینے کا ٹرسٹ جو ہے نا وہ میرے میں ڈیولپ نہیں ہو رہا تھا, تو میں نے کہا پہلے دیکھ لوں آپ کا کیا بنتا ہے پھر دوں گا. تو پھر جب آپ نے اتنا ویٹ کرنا ہے اور اس وقت آپ نے 10% ٹرسٹ کیا تو اس کا 10% ہی فروٹ ملے گا نا آپ کو. جب آپ 90% ٹرسٹ کریں گے اور اللہ کی مہربانی سے اللہ پاک کے حکم سے پروجیکٹ ڈلیوری کی طرف آئے گا اور بعد میں آپ پیمنٹ کرنا چاہیں گے تو وہ آپ کو ریلیف بھی پھر اسی حساب سے ملے گی. تو یہ بالکل ریسیپروکل ہے ایک دوسرے کی. ہم ویسے ہی اتنے سارے ڈسکاؤنٹس دے رہے ہیں, کبھی اے پی آرز کی فارم میں, کبھی مرجنگ کی فارمز میں. تو پروجیکٹ تو آلریڈی پہلے نو پروفٹ نو لاس والی لائن کے قریب پہنچا ہوا ہے, تو اس کو ہم نے ڈلیور کرنا ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم تھوڑے سے سخت فیصلے کریں ڈسپلن کو مینٹین کرنے کے لیے, اور جنہوں نے ڈسپلن مینٹین کیا ان کو ریوارڈ کرنے کے لیے. اور جنہوں ناظرین, ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. ہمارے اس چینل کا مقصد آپ تک ہر وہ انفارمیشن پہنچانا ہے جس سے آپ کا فائدہ ہو سکے. تو ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری اس ویڈیو سے آپ کو فائدہ ہوا ہوگا. اس انفارمیشن کو یوٹیلائز کرتے ہوئے آپ اپنی پیمنٹ اس کو پلان کر سکیں گے. آپ بلو ورلڈ سٹی میں کسی بھی قسم کی اگر کوئی ڈسکاؤنٹ آفر لینا چاہتے ہیں یا کوئی نئی بکنگ کروانا چاہتے ہیں, ہمارے دیے گئے نمبرز کے اوپر آپ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو پوری ریسپانسبلٹی کے ساتھ بیسٹ ان کلاس سروسز پرووائڈ کریں گے. اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ فاروق شراز کو اجازت دیجیے. ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیے. نئی ویڈیو نئے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.